जरा तसव्वुर कीजिए, भोपाल के एक थिएटर का मंजर। मतलब रोशनियां बिल्कुल मद्धम हो चुकी हैं, पर्दा उठता है और स्टेज पर जो किरदार है ना, वो बज़ाहिर तो आम इंसानों जैसे लिबास में है। बिल्कुल आम इंसानों की तरह। हाँ, लेकिन जैसे जैसे उनके मुकालमे आगे बढ़ते हैं, उनकी हरकत में आवारा कुत्तों की खसलतें झलकने लगती हैं। यानी वो एक दूसरे पर गुर्रा रहे हैं, हड्डियों के लिए एक दूसरे को नोचने पर आमादा हैं। क्या बात है। यानी एक तरह से मुआशरे का असली चेहरा दिखा रहे थे। बिल्कुल। और ये कोई डरावना ख्वाब नहीं था, बल्कि ये एक इंतहाई काटदार ड्रामा था, जिसने मतलब देखने वालों को अंदर तक झंझोड़ दिया। और देखें, यही वो मकाम है जहां फन और हकीकत बिल्कुल एक दूसरे में मुद्गम हो जाते हैं। 20 जनवरी 2019 की तारीख, मतलब ये सिर्फ कैलेंडर का एक हिस्सा नहीं है। जी, ये एक बहुत उदास दिन था। जी हाँ, ये वो दिन था जब 20 जनवरी 2019 को इकबाल मजीद ने इस दुनिया फ़ानी से रुखसत ली। उर्दू अदब ने वाकई अपना एक ऐसा महमार खो दिया जो स्टेज की इस ताकत को मतलब बहुत गहराई से समझता था। सही। और मुझे याद आ रहा है कि आपकी हिदायतकारी में, मतलब इकबाल मजीद साहब की हिदायतकारी में भोपाल में एक निहायत यादगार ड्रामा गोदान खेला गया था। जी, प्रेमचंद का मशहूर नावल गोदान। बिल्कुल, जिसके बारे में हमने इससे पहले रुश्ता जमील की किताब पर जो तबसरा किया था, उस वक्त भी बातचीत की थी। वो गुफ्तगू भी बहुत दिलचस्प थी। तो आज की इस तफसीली छानबीन में हम इकबाल मजीद साहब के फ़न और उनकी शख्सियत पर बात करेंगे। और इसके लिए जो तहरीर हमने मुंतखब की है, वो कौसर सिद्दीकी साहब की है। अरे वाह, कौसर सिद्दीकी साहब, उनका नाम तो उर्दू अदब के बड़े नामों में शुमार होता है। बिल्कुल। और सुनने वालों को याद होगा कि कुछ वक्त पहले हम उनकी किताब रोशन आयात और मध्य प्रदेश में उर्दू की तारीख पर भी बात कर चुके हैं। जी, वो एक बहुत ही मालूमाती सेशन था। तो आज की तहरीर कहाँ से ली गई है? आज की जो तहरीर है वो कौसर सिद्दीकी साहब के मैगजीन कारवाने अदब से ली गई है, जो पूरी तरह इकबाल मजीद पर मबनी थी। और आज हमारा मकसद यही है कि हम समझें कि उन्होंने इस्तारात और अलामतों का मतलब इतना ज़बरदस्त इस्तेमाल कैसे किया। बहुत खूब। और इसको समझने के लिए हमें उनकी जड़ों तक जाना होगा। यानी किसी भी बड़े फनकार का फन खला में तो परवान नहीं चढ़ता ना। बिल्कुल, उसकी एक बुनियाद होती है। जी, इकबाल मजीद 12 जुलाई 1932 को मुरादाबाद में पैदा तो जरूर हुए, लेकिन उनके जहन की जो असल आबियारी हुई वो लखनऊ में हुई। लखनऊ, मतलब उस दौर का लखनऊ तो वैसे ही एक तिलिस्माती शहर था। बिल्कुल, वो महज एक शहर नहीं था, बल्कि बर्रे सगीर की तरक्की पसंद तहरीक और जिद्दोजहद आज़ादी का अहम मरकज था। उन्होंने वहां से 1953 में बीए किया, फिर एमए और बीएड किया। सही। और उनके घर पर मतलब सज्जाद ज़हीर, मजाज और जान निसार अख्तर जैसी हस्तियों की अदबी मजलिसें होती थीं। अरे वाह! मतलब ज़रा सोचिए, एक नौजवान जिसके ड्राइंग रूम में इस पाए के मुफक्किर बैठे हों, तो उसका ज़हन कितना तेज़ी से पुख्ता होगा। बिल्कुल, यही वो माहौल था जिसने उनकी शख्सियत को तराशा। उन्होंने शुरुआत एक हाई स्कूल टीचर की हैसियत से की थी। अच्छा। जी, फिर 1957 में वो भोपाल आ गए और आकाशवाणी में उर्दू प्रोग्राम प्रोड्यूसर बन गए। और वहां से तरक्की करते करते स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे तक पहुंचे और रिटायरमेंट के बाद भी भोपाल ही को अपना मस्कन बना लिया। यानी हम कह सकते हैं कि उनकी शख्सियत इस बीज की तरह थी जिसने लखनऊ की मिट्टी से ताकत ली, लेकिन उसकी शाखें भोपाल की फिजा में मतलब फली फूली। क्या खूबसूरत तशबीह दी है आपने। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मेरे जहन में एक उलझन आ रही है। जी बताइए। मतलब एक ऐसा शख्स जिसका खमीर तरक्की पसंद और इनकलाबी मिट्टी से उठा हो, वो एक सरकारी इदारे में यानी आकाशवाणी के एक सख्त माहौल में कैसे अपना बागी अदीब जिंदा रख पाया, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तो मतलब तख्लीक को कुचल देती है। ये एक बहुत ही अहम सवाल है। बज़ाहिर ये एक तज़ाद लगता है, लेकिन कौसर सिद्दीकी की तहरीर बताती है कि उन्होंने इस नौकरी को मतलब एक हिफाजती खोल बना लिया था। अच्छा, वो कैसे? देखिए, आकाशवाणी ने उन्हें माली इस्तेहकाम दिया। उन्हें मार्केट की सस्ती डिमांड के लिए अपना कलम नहीं बेचना पड़ा। ये तो बहुत बड़ा फायदा है।
بالکل. اور سرکاری سینسرشپ نے ہی دراصل انہیں سیدھی نعرہ بازی کی بجائے علامتوں اور استعارات کا ماہر بنا دیا. مطلب بات بھی کہہ دی اور کسی کو بری بھی نہیں لگی. ارے یہ تو کمال کی بات ہے. مطلب پابندیوں نے ہی انہیں ایک زیادہ نفیس فنکار بنا دیا. بالکل. ان کے افسانے پڑھیں تو ان میں اسپاٹ بیانی یعنی سیدھی سادھی رپورٹنگ بالکل نہیں ہے. ان کا انداز ایک حساس شاعر جیسا تھا. یعنی وہ اپنے الفاظ کو ایک نئی معنویت پہناتے تھے. جی. اور ان کے کردار بالکل فطری تھے. وہ مطلب غیر فطری مکالمے نہیں بولتے تھے بلکہ اپنے سماجی مرتبے کے حساب سے بات کرتے تھے. صحیح. ان کا پہلا افسانوی مجموعہ میرا خیال ہے 2 بھیگے ہوئے لوگ تھا جو 1970 میں آیا. جی ہاں، بالکل درست کہا. اور اس میں انسانی فطرت اور نفسیاتی الجھنوں کا بہت گہرا تجزیہ ہے. اس کے کچھ عنوانات تو بہت ہی عجیب اور مطلب منفرد تھے، جیسے چپٹی یا پپیا کا کینچوا. اور میرے بعد یہ عنوانات ہی بتاتے ہیں کہ وہ نچلے اور درمیانے طبقے کی مطلب نفسیات کو کھود کر باہر لا رہے تھے. بالکل. اور پھر جب ہم ان کے دوسرے مجموعے میراث سے ایک خلفیہ بیان کی طرف آتے ہیں جو 1980 میں آیا. جی. تو وہاں ترقی پسندی کے ساتھ جدیدیت کا بہت گہرا اثر نظر آتا ہے. یعنی یہ وہ دور تھا جب ایمرجنسی لگی تھی اور حالات بہت خراب تھے. بالکل. اس دوران عوام کی زبان بندی اور خاص طور پر مسلمانوں کی غربت کو انہوں نے علامتوں کے ذریعے پیش کیا. لیکن یہاں میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا یا کم از کم ایک سوال اٹھاؤں گا. جی ضرور. دیکھیں، جب ادیب استعارات یا مشکل علامتیں استعمال کرتے ہیں تو عام پڑھنے والوں کے لیے کہانی بہت مشکل نہیں ہو جاتی؟ کیا اقبال مجید کی کہانیاں بھی مطلب عام قاری کی سمجھ سے دور نہیں ہو گئیں؟ یہی تو ان کی فنی عظمت ہے. کوثر صدیقی بتاتے ہیں کہ انہوں نے عام زبان اور علامتوں کا مطلب ایک بہترین توازن قائم کیا. اچھا، کس طرح؟ 1997 میں ان کا مجموعہ آیا شہر بدنصیب. اس میں انہوں نے سیاسی اور معاشی مسائل کو بہت ہی آسان اور روزمرہ کی زبان میں بیان کیا. یعنی قاری کو کبھی ان کے افسانے اجنبی نہیں لگے. یہ واقعی ایک کمال کا توازن ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اسٹیج اور ڈرامے کا رخ کیا جہاں مکالمہ ہی سب کچھ ہوتا ہے. بالکل. جب کردار اتنی اصل آواز میں بولیں تو انہیں اسٹیج کی ضرورت تو پڑے گی ہی نا. انہوں نے بھوپال میں اپنی تنظیم درپن قائم کی. ارے ہاں، درپن. اور وہیں انہوں نے وہ دستویسکی کا جو مشہور ناول ہے کرائم اینڈ پنشمنٹ. جی بالکل. مطلب روس کی اس پیچیدہ ناول کو بھوپال کے مقامی اسٹیج پر لے آئے. یہ ان کی کتنی وسیع نظر کی نشانی ہے. واقعی. اور پریم چند کے غودان کو بھی انہوں نے اسٹیج کیا. اور پھر ان کے اپنے لکھے ہوئے ڈرامے بھی بہت کمال تھے. جیسے کہ وہ کتے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا. جی بالکل. اس میں معاشرے کے ان چہروں کو بے نقاب کیا گیا جو مطلب باہر سے انسان ہیں مگر اندر سے واقعی کتوں جیسی خصلتیں رکھتے ہیں. یہ عنوانی کتنا کاٹدار ہے. اور اس کے علاوہ کوئی اور ڈرامہ؟ ایک اور بہت اہم ڈرامہ تھا چاندنی کا زہر. یہ کس بارے میں تھا؟ یہ اودھ کی سلطنت کے زوال اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی سازشوں کی داستان تھی. بظاہر تاریخی تھا مگر اس میں حال کے لیے بہت گہری تنبیہ تھی. صحیح. اور ایک تکیہ نام کا بھی تو ڈرامہ تھا نا؟ بالکل. وہ بھی بہت مقبول ہوا. پھر تو انہوں نے ناول نگاری کی طرف بھی قدم رکھا. جی ہاں. اردو میں ان کا ناول کسی دن 1998 میں آیا. اور پھر 1999 کا ناول نمک. یہ تو بہت ہی زبردست استعارہ ہے. مطلب ہمارے ہاں نمک کا تصور کتنا گہرا ہے نا؟ بالکل. وفاداری اور اقدار کی علامت. اس ناول میں انہوں نے نمک کو معاشرتی اور تمدنی اقدار کی پامالی کے لیے ایک بہت زبردست مطلب میٹافر کے طور پر استعمال کیا ہے. اور سنا ہے انہوں نے ایک ہندی ناول بھی لکھا تھا. جی. تیسرا اور اس کا سچ. یہ ان کے تخلیقی تنوع کو ظاہر کرتا ہے. تو مطلب اتنا سارا کام اتنی گہرائی کے ساتھ اب معاشرتی ادبی دنیا نے ان کے اس کام کو کیسا سمجھا؟ کوثر صدیقی کی تحریر میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ اقبال مجید کا مقام سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، انتظار حسین اور مطلب سریندر پرکاش جیسے عظیم افسانہ نگاروں کی صف میں ہے. ارے واہ، یہ تو واقعی اردو ادب کے سب سے بڑے نام ہیں. بالکل. اور مدھیہ پردیش میں وہ بین الاقوامی سطح کے واحد نمائندہ فنکار تھے.
اور شمس الرحمان فاروقی صاحب کا بھی تو کوئی کال ہے نا ان کے بارے میں؟ جی، فاروقی صاحب نے کہا تھا کہ اقبال مجید نے تقریباً 40 سال تک اپنی تخلیقی سرگرمی کو تھکنے نہیں دیا، اور ان کی زبان مطلب کہانی کے موضوع کے حساب سے بدلتی رہتی تھی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ بھی سنا ہے کہ وہ بڑے عاجز اور منکسر المزاج انسان تھے۔ بالکل، فاروقی صاحب نے یہی کہا کہ وہ نہایت شریف النفس انسان تھے، لیکن ادب میں انہیں عام لوگوں کی صف میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب بڑا فنکار وہی ہوتا ہے جو خود کو تو عام انسان سمجھے مگر اس کا کام عام نہ ہو۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور انہیں ایوارڈز بھی تو بہت ملے ہوں گے۔ جی، 1991 میں مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی ایوارڈ ملا۔ اتر پردیش اکیڈمی نے بھی 1970 اور 1980 میں ایوارڈز دیے، ہاں، کیا بات ہے۔ اور پھر 1999 2000 میں انہیں شکھر سمان سے نوازا گیا۔ آکاش وانی کے تو اعلیٰ انعامات ملے ہی تھے۔ اور میرے خیال میں ان پر تحقیقی کام بھی ہوا ہے۔ جی ہاں، برکت اللہ یونیورسٹی بھوپال سے صادقہ حبیب نے سال 2000 میں ان کے فن پر ایک مکمل تحقیقی مقالہ بھی تحریر کیا تھا۔ زبردست۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کوثر صدیقی صاحب نے بالکل بجا فرمایا کہ اقبال مجید ایک زبردست ڈرامہ نگار، بے مثال افسانہ نگار اور بھوپال کی اصل ادبی پہچان تھے۔ بالکل، ان کی شخصیت اور ان کا کام مطلب دونوں ہی اردو ادب کا ایک بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ جی، اور آخر میں سننے والوں کے لیے میں ایک سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ ضرور بتائیے۔ آج کے اس تیز رفتار ڈیجیٹل دور میں مطلب کیا ہمارے پاس اب بھی ایسے کہانی کار بچے ہیں جو نمک اور کتے جیسے غضب کے استعارے استعمال کر کے ہمیں اپنی سماجی برائیوں پر سوچنے پہ مجبور کر سکیں؟ یہ واقعی ایک بہت چپتا ہوا سوال ہے۔ یا پھر مطلب یہ گہری چوٹ کرنے والا فن اب وقت کے ساتھ کہیں کھو گیا ہے، یا آپ سب کے لیے سوچنے کی بات ہے؟ بالکل، سامعین کو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ تو بس اختتام کرتے ہوئے میں اپنے سبھی سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو مواد کو اتنی گہرائی سے سمجھنے کی ہماری یہ کوشش پسند آ رہی ہے تو ہمیں فالو ضرور کریں۔ جی بالکل، آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اور ہاں، ایک خاص بات یاد رکھیں کہ خوشی نہ غمی اب آپ کو انسٹاگرام اور یوٹیوب پر بھی ہے، تو مطلب وہاں بھی ہم سے ضرور جڑیں۔ جی، وہاں بھی ملتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔